کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی اور وضاحت کروں، یہ سن لیجیے تمہید. کئی مرتبہ ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کوئی ایک شے یہ ایسی ہے، لیکن ہمیں حالات بدلنے پہ ہماری تعریف بدل جاتی ہے چیزوں کی، واقعات و حالات بدلنے پہ. میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، سب جواب دیجیے گا. چوری اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ سب نے اقرار کیا چوری بری چیز ہے. عزیزان گرامی، ہمارا مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. حسن کہتے ہیں اچھائی کو، قبح کہتے ہیں برائی کو. یہ عربی کی دو اصطلاحات ہیں. اچھائی اور برائی دونوں عقلی ہیں، یعنی کسی بھی مسلم کافر، کسی بھی دیندار بے دین کے سامنے آپ پیش کریں کہ یہ چیز اچھائی ہے یا برائی ہے، تو عقل اس کی بتا دے گی یہ چیز اچھی ہے. کوئی دین مانتا ہو کوئی دین نہ مانتا ہو، اچھائی برائی جب پیش کریں گے تو ہر انسان آدمی بتا دے گا آپ کو یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. روز قیامت اللہ کافر سے بھی کہے گا ٹھیک ہے تو مجھے نہیں مانتا تھا، کیا تجھے نہیں پتا تھا قتل بری چیز ہے؟ تو نے قتل کیوں کیا؟ کیا تیری عقل نے نہیں بتایا تھا چوری بری چیز ہے؟ تو نے چوری کیوں کی؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اہل بیت کے ماننے والے حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، اچھائی اور برائی کے قائل ہی ہیں کہ یہ عقل سے ثابت ہے، اچھائی بھی برائی بھی. اب آپ سب سے میں سوال کر چکا ہوں کہ چوری بری چیز ہے، سب مان رہے ہیں؟ مانتے ہیں سب چوری بری چیز ہے؟ آئیے ذرا میں ایک اور آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں مثال. چوری بری چیز ہے ابھی سب لوگوں نے مانا ہے، اور میں آپ کے سامنے کہوں کوئی آدمی یہاں پہ آ کے کہے کہ ایک آدمی اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس نے ایک دکان سے ایک روٹی چرائی اور بچوں کو مرنے سے بچا لیا. ابھی میں دوبارہ آپ سے سوال کروں کہ ایسی چوری کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو بہت سے افراد کہیں گے ایسی چوری بری نہیں ہے کیونکہ اس نے صرف ایک روٹی چرائی تھی بچوں کی موت کو روکنے کے لیے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. ہے وہی چوری جس کا بھی سب لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ بری چیز ہے، لیکن جیسے ہی حالات بدلے بہت سے لوگ کہیں گے اس قسم کی چوری شاید بری نہ ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں چوری کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو پوری گہرائی کے اندر جا کے چند مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. اچھا بتائیے سچ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ سب مانتے ہیں کہ سچ اچھی چیز ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے یہیں پہ مائکروفون لے کہے بھئی ابھی دو بھائیوں میں صلح ہونے والی تھی، صلح سے پہلے صلح سے پہلے میں نے ایک جا کے سچ بولا، دوبارہ لڑائی ہو گئی. اب بہت سے افراد فوراً کہیں گے بھئی ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی جہاں پہ تم نے دوبارہ فساد کرا دیا. ایک آدمی آپ سے کہے بھئی میاں بیوی میں صلح ہونے والی تھی، میں نے فوراً سچ بولا، وہیں دوبارہ طلاق کی نوبت آ گئی دوبارہ. تو آپ کہیں گے ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی جہاں پہ رکتی ہوئی طلاق کو تم نے دوبارہ طلاق کی نوبت کو لے آئے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. وہی سچ ہے جس پہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا، لیکن جیسے ہی حالات بدلے آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے ایسے سچ کی ضرورت نہیں تھی. توجہ ہو مجمع کی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. آئیے میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک آدمی ریل میں سفر کر رہا ہے، ساتھ میں اس کے 4 بچے بیٹھے ہیں. ریل میں بیٹھا ایک آدمی اخبار پڑھ رہا تھا، بچہ گیا اس نے فوراً اخبار کھینچنا شروع کر دیا. ایک آدمی کھانا کھانے لگا تھا، بچے نے کہیں اس کا ٹفن کھینچ لیا. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مطالعے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اینک لگائی، دوسرے بچے نے کہیں اینک چھین لی. اب سب کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا باپ ہے. بچے کھیل رہے ہیں، سب سے گستاخی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور یہ باپ جو ہے بیٹھا دیکھ رہا. اتنے میں ایک آدمی نے ہمت کی، اٹھا باپ کے پاس آیا، آ کے کہا بھئی تم کیسے باپ ہو، بچوں کو روکتے نہیں، تمہارے بچے شرارت کر رہے ہیں. اس باپ نے کہا بھئی میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، میں نے بچوں کو ابھی بتایا نہیں ہے، بس اس سفر میں مجھے بتانا ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے، اسی لیے میں ان کو روک ٹوک نہیں رہا. اب وہی تمام افراد جو سمجھ رہے تھے بچے بہت برے ہیں، باپ لاپرواہ ہے، ان سب کی نظر بدل گئی. ان بچوں پہ انہیں محبت آنے لگی، باپ پہ ترس آنے لگا. اب وہ آدمی جو اینک لگائے بیٹھا تھا خود بخود اینک اتار کے بچے کو دی کا کھیل لو. وہ جو اخبار پڑھ رہا تھا اس نے کہا بے شک تم اخبار پڑھو، پھاڑو، پھینکو، جو مرضی کرو. وہ جو کھانا کھانے لگا تھا اس نے کھانا اپنے بچے کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ تمام افراد جو بچوں کو برا سمجھ رہے تھے، باپ کو لاپرواہ سمجھ رہے تھے، ان کی نظر بدل گئی. وہ سب کے سب احترام کرنے لگے. کتنا باپ مظلوم ہے، بےکس ہے کہ بچوں کو بری خبر دینے والا. یہ بچے کتنے بیچارے ہیں کہ انہیں بری خبر ملنے والی ہے. عزیزان گرامی، حالات بدلنے سے اچھائی برائی کی ہماری تعریف بدل جاتی ہے. اگر بات پہنچ جائے
وہی شے جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں برا سمجھنے لگتے ہیں، وہی شے جسے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اگر حالات بدل جائیں۔ لیکن دو چیزوں پہ کبھی بھی کسی بھی مکتب فکر میں چلے جائیں، کسی دین میں چلے جائیں، کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، جو دیندار ہو اس کے پاس چلے جائیں، جو بے دین ہو اس کے پاس چلے جائیں، جو دین کا ماننے والا ہو، جو ایتھیس و ملحد ہو، زندیق ہو، دین کو نہ مانتا ہو، کسی دین کو نہ مانتا ہو، کسی کے پاس چلے جائیں، دو چیزوں پہ ہر آدمی ایک ہی تعریف کہے گا۔ عدل کو ہر آدمی اچھا کہے گا، ظلم کو ہر آدمی برا کہے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ہر مکتب میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں، بے دینوں میں کہیں چلے جائیں، کسی سے سوال کریں، کسی بھی لہجے میں سوال کریں، بتاؤ عدل اچھا ہے یا برا، تو ہر آدمی کہے گا عدل اچھا۔ کسی سے پوچھیں ظلم اچھا ہے یا برا، ہر آدمی کہے گا ظلم برا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم، اب یہ ہمارے ہاں جو ائمہ نے بتایا کہ اچھائی اور برائی عقلی ہے اور اصول دین میں عدل ہے، کیونکہ ظلم اتنا برا ہے کہ اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اور عدل اتنا اچھا ہے کہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر بات پہنچ گئی ہو تو ہمارے ہاں اسی لیے اصول دین میں عدل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کسی حالت میں، کسی مذہب میں، کسی مکتب میں کبھی بھی جا کے سوال کرو کہ ہر آدمی کہے گا عدل اچھا اور ظلم برا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کر نہیں سکتا، ظلم اتنا پست ہے کہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر بات پہنچ جائے عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے لیکن اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس نے حکم دیا ہے کہ عدل کرو۔ اب پوری دنیا کے اندر اب اگر کبھی کوئی بچہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ معذور پیدا ہوا، کوئی نابینا ہے، کوئی اب حاجہ کسی جگہ افریقہ میں قحط ہے، تو یہ اللہ کا بہت سے لوگ سوال کر لیتے ہیں عدل الہی کہاں؟ افریقہ میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ بچہ معذور کیوں پیدا ہوا؟ سن رہے ہیں؟ سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جو وہ شیعہ ہی نہیں ہے دو چیزوں کو نہ مانتا، توحید کو، رسالت کو، معاد قیامت کو تو سب مانتے ہیں، شیعہ دو چیزوں کو اور مانتے ہیں، ایک عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں، دوسرے امامت کو اصول دین میں مانتے ہیں۔ جو ان دو چیزوں کو اصول دین میں نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے۔